الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما اللهم رب زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الحيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
العليم الحكيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نيورا يا ربي عريني تاجا محل من عريني نيورا يا ربي عريني تاجا محل من عريني چھپ جائیں جنات تارے چھپ جائیں جنات تارے ایک پل بس بسرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کو پھرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کو پھرائے اتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمبائے اور نہ کر تو مان جوانی دا اور نہ کر تو مان جوانی دا اے بلبلا سجنا ایک پانی دا نہ کر تمان جوانی دا اوے بلبلائی پانی دا میرے ویر مسافر سوچ ذرا میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کو پھرائے اتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمبائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے خاص ہے اور لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو آمنہ دے لال فاطمہ دے بابا ابو بکر دے آقا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد چھنا دا نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات گرامی دیتے حضرات اس اللہ رب العالمین دا نہایت کی فضل و کرم ہے اس رب رحمان دا جنہ بھی شکر ادا کریے اتنا ہی کم ہے جس اللہ نے سانو اس پر فتن دور دے اندر بھی اپنے گھر دے اندر جمعہ مبارک کا فریضہ ادا کرنے واسطے اللہ نے سانو سارے لوگ اکٹھا فرمایا ہے دعا کرو جس طرح اللہ رب العالمین نے سانو سارے لوگ اپنے گھر دے اندر اکٹھا فرمایا ہے اسی طرح اللہ رب العالمین سانو سارے لوگ میدان محشر کے اندر اپنے پیارے محبوب اپنے لاڈلے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھوں سانو سارے نو بیٹھا ہو جو کو سب دا پانی نصیب فرمائے حضرات اج رمضان المبارک دے 30 دن گزر چکے نے چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں حضرات بڑے خوش نصیب وہ لوگ نے جنہاں نے اسماء مقدس کا حیا کیتا ہے مائے مقدس دے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کر کے اللہ رب العالمین دے گلو اللہ رب العالمین دی جنتا دے مہمان بن چکے نے حضرات بڑے خوش نصیب لوگ نے جنہاں لوگوں نے اسماء مقدس سے رحمتانو سمیٹے اسماء مقدس دیاں برکتانو سمیٹے میرے برکا پر نصیب اور بدبخت وہ انسان جس انسان نے اس 3 دنوں کو ضائع کر چھڑے بنا 3 دنوں ضائع کر کے اپنی زندگی کو گزار چھڑے حضرات کوئی پتہ نہیں زندگی دا دوبارہ رمضان آوے شاید کسی موجود ہو میں نہ ہوا شاید تمہارے اندر کوئی نہ ہوئے حضرات آج جن چند گھڑیاں جنیاں رہ گیا نے آج اسی تو اٹھنا بات کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی پہلے منانا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگی کیوں اللہ رب العالمین نے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول کے تشریف فرمانے نبی السلام نے پیاری سیدھ کرم مبارک رکھیا آمین کہہ چلیے دوسری سیدھ کرم مبارک رکھیا پھر آمین کہہ چلیے حضرات تیسری سیڑھی دے کرم مبارک رکھیا پھر آمین کہہ چلیے حضرات جبرائیل امین نے بددعاواں تک کی دیا نے نبی علیہ السلام نے انہاں تیناں تے آمین کہہ چلیے حضرات میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ دے نبی جی آج کوئی نواں حکم آیا ہے آج کوئی نواں آرڈر آیا ہے لیکن میرے اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے آکھیا نہ کوئی نواں حکم آیا ہے نہ کوئی نواں آرڈر آیا ہے لیکن ہونے جبرائیل امین آئے نے انہوں نے آپ کے دل پر دعاواں کی دیا نے اور ایک غور کریا جے توجہ دے نال سماعت فرمایا جے بددعاواں کرنے والا وہ دے فرشتیاں کا سردار ہے حضرات اس بددعا دے آمین کرنے والا وہ جہانہ کا سردار تھی
حضرات تو جو کرے اجے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہوں نے جبرائیل امین آئے نے انہوں نے آ کے دل پر دعا کی دیا نے وہ دل پر دعا کی نے حضرات سب تو پہلی دعا جبرائیل امین نے کی تھی اے اللہ دے نبی جی وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جڑا بندہ اپنی زندگی کے اندر اپنے پورے ماں باپ نو پا کے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ رب العالمین دے کو جنت نہ حاصل کرے وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ ذلیل و خوار ہو جائے حضرات دوسرے نمبر پہ جبرائیل امین نے یہ دعا کی تھی حضرات وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے جڑا بندہ اپنی زندگی کے اندر ماہ صیام ماہ رمضان المبارک کے مہینے نو پا کے اللہ رب العالمین نو راضی کر کے اللہ رب العالمین یہ کو جنت نہ حاصل کر سکے وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہہ چھڑی حضرات تیسرے نمبر پہ جبرائیل امین نے یہ دعا کی تھی وہ بندہ بڑا لعنتی ہے وہ بندہ بڑا کنجوس ہے بڑا بخیل بندہ ہے جڑا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی سن کے درود پاک نہیں پڑھتا وہ بندہ بھی ذلیل و رسوا ہو جائے حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پہ بھی آمین کہہ چھڑی ہے حضرات آئیے آج سانو غور کرنا چاہیے آج دن اللہ رب العالمین نے سانو بونس عطا کیتا ہے حضرات دنیا والے لوگوں نے کائنات والے لوگوں نے اس ملک پاکستان کے اندر زندگی حاصل کرنے والے انسان نے بڑا دل لگایا ہے حتیٰ کہ جتنے تک میری کوشش بھی تھی کہ انشاءاللہ سے صبح کی عید کرنی ہے لیکن میرے رب نے منظور نہیں سی اللہ نے سانو آج دا دن بونس عطا کیتا ہے اس بونس دے دن نو اسی فائدہ ہے جو اٹھا کے اللہ رب العالمین دے کول اپنے گناہاں دی معافیاں مانگ کے اللہ رب العالمین نو راضی کر کے اللہ رب العالمین دی جنت دے مہمان بن جائے حضرات میں تہاڈے سامنے اج جڑا عنوان لے کے کھڑا ہویا اج دا میرا عنوان اج دا میرا موضوع فکر آخرت انشاءاللہ چند گزارشات فکر آخرت کے عنوان تے تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا وا اللہ والے کو دعا کو اللہ مینوں شرح صدر دے نال حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات میں تہاڈے سامنے اللہ ملک الحضرات ذل جلال والاکرام دے قرآن مجید فرقان حمید دے جو دو آیتاں تلاوت کی ہیں پہلی آیت اللہ رب العالمین دے قرآن مجید کا 4 سپارہ سورۃ کا نام سورہ آل عمران حضرات توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ رب العالمین کا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین کا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت اللہ رب العالمین کی اعلان فرما رہے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے حتیٰ کہ جڑا بندہ اور جڑی چیز اس دنیا دے تے آئی ہے انہیں ایک نہ ایک دن موت کا پیالہ پینا ہے انہیں ایک نہ ایک اس دنیا تو ایک نہ ایک دن جانا ہی جانا ہے حضرات اللہ رب العالمین نے بھی اعلان فرمایا اللہ رب العالمین دے قرآن کا 27واں سپارہ سورہ الرحمن دے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کل من علیہا کائنات میں زندگی بسر کرنے والے انسانوں اللہ رب العالمین کی اعلان فرما رہے ہیں کل من علیہا اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے ہر چیز میں ختم ہو جانا ہے ہر چیز میں بنیا پیٹ ہو جانا ہے اکیلا رب العالمین نے کی فرمایا وَيَبْقَى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
اگر باقی کسی شہر نے رہنا ہے تو اللہ رب العالمین نے نام نے رہنا ہے حضرات آج تو جو کریا جے اور کریا جے آج انسان اس دنیا کائنات میں زندگی بسر کرنے والا انسان جدو ویکھدا ہے بڑے بڑے انہوں پہاڑ نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ انہیں بڑی اعلیٰ قسم کی کوٹھی تعمیر کرا چکی ہے اس واسطے تعمیر کرائی ہے انہیں اس دنیا دے آگے اپنا مکان سب تو پہلے انسان اس دنیا کائنات ہوتے آگے تین چیزاں واسطے بڑی محنت کرتا ہے بڑی محنت کرتا ہے لیکن جدو بندہ جدو انسان اس دنیا کو چلا جاتا ہے اللہ رب العالمین انہوں تین چیزاں سب تو پہلے تقریر کر دینے حضرات وہ تین چیزاں کریے نے جڑا انسان اس دنیا دے آندا ہے سب تو پہلے محنت کے نواستے کر رہا ہے حضرات سب تو پہلے وہ کی محنت کس واسطے کر رہا ہے کہ میرا نام سب نالوں اعلیٰ ہو جاوے میرا محلے دے اندر میرا پنڈ دے اندر ایک نام بن جاوے میں نے لوگ میں کیا کر فلان چودھری صاحب آ رہے ہیں فلان وڈیرے صاحب آ رہے ہیں فلان میاں صاحب آ رہے ہیں حضرات دوسرے نمبر دے اس لباس واسطے انسان بڑی محنت کرتا ہے لباس جڑا اسی پایا ہے اپنے بدن دے تنظیمت کیتا ہے اس لباس واسطے سب تو پہلے انسان بڑی محنت کرتا ہے نہ حلال کی تمیز کرتا ہے نہ حرام کی تمیز کرتا ہے کیوں لباس کیا میں نے دنیا والے دیکھن والے جان بڑا اعلیٰ قسم کا لباس پایا ہے حضرات تیسرے نمبر دے انسان کس چیز واسطے محنت کرتا ہے کہ میرا مکان سب نالوں اعلیٰ ہوئے میرا مکان سارے پن نالوں اونچا ہوئے سب نالوں اعلیٰ عالیشان بنگلہ بنایا ہوئے حضرات جس مکان دی خاطر نہ انہوں بہن دی زمین دا پتا بہن دے حق دا پتا اپنے بھائی دا بھی حق کا لیتا ہے حلال و حرام بھی کھالی جانا ہے حلال و حرام دی تمیز نہیں کرتا اس دی خاطر اس مکان دی خاطر تمیز نہیں کر رہا اللہ رب العالمین کا علم قرآن اعلان فرما رہے ہیں کل من علیہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ میرے رب نے اعلان فرما چھوڑا ہے ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے حضرات تو جو کرے جی جدو بندہ اس دنیا کائنات کو جدو فوت ہو جاتا ہے اگر والے دنیا دیتے ہی علی اپنے گھر کے اندر موجود ہے لیکن اللہ رب العالمین دے تین چیزوں سب تو پہلے تقریر کر دینے اللہ رب العالمین کو نام اللہ میت دے طرح تبدیل کر چھڑ دینے دوسرے نمبر دے اللہ رب العالمین اس لباس اور کفن دے اندر تبدیل کر چھڑ دینے تیسرے نمبر دے وہ جن مکان واسطے اسی انی تک دو کرنے اتنی محنت کر دیا اسی اپنی بہن دا بھی اپکا لینے اپنے پائی دا بھی اپکا لینے لیکن اسی مکان آنا قسم دا تیار کرنے اس مکان دی خاطر اللہ رب العالمین اس مکان دے رانو اللہ قبر دے اندر تبدیل کریں گے حضرات کو جو کہیا جی بول کہیا جی حضرات اس مکان نو اللہ رب العالمین قبر دے اندر تبدیل کریں گے جدوں بندہ ہر بندہ آئے گا آگے اے کہے گا چودھری صاحب کو لے کے آؤ اے کوئی نہیں کہے گا میت کو لے آؤ دیر ہو رہی ہے دفنائیے اور دوسرے نمبر پہ کہے گا جنازہ لے کے آؤ اے کوئی نہیں آگے گا فلان نبردار صاحب کو لے کے آؤ فلان میاں صاحب کو لے کے آؤ فلان چودھری صاحب کو لے کے آؤ حضرات تو جو کریا جی غور کریا جی اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرما رہا جی کل من علیہا حضرات تو چکے علی میرے اقوال کی مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دنیا کائنات میں زندگی بسر کرنے والے انسانوں اے دنیا جی مومن واسطے اے دنیا قید خانہ ہے اے دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے لیکن اج اساڈے واسطے دنیا عیش و عشرت کا نام بنیا ہوا ہے اساڈے واسطے دنیا جنت بنی ہوئی ہے اسی اپنے آپ کا محاسبہ کریے ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جا کے بیٹھے کہ میں مومن ہاں کہ نہیں میرے واسطے دنیا حرام بنیا ہے کہ دنیا قید خانہ بنیا ہے حضرات اللہ رب العالمین نے پیغمبر نے فرمایا ہے
دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے حضرات، جبکہ مشرک واسطے دنیا جنت ہے۔ آؤ آج دیکھ کے اپنا محاسبہ کرو۔ اللہ رب العالمین دے گھر دے اندر اٹھ کے جانا بات دے اندر لیکن سب تو پہلے اپنے گربان اندر جا کے اپنا محاسبہ پہلے کر کے اٹھنا ہے کہ ساڑھے واسطے دنیا قید خانہ ہی ہے جنت ہے۔ حضرات جو کریا جے غور کریا جے، آؤ حضرات جو کریا جے، میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میرے رسول نے تشریف فرمانے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے، فکر آخرت کا ڈر دل دے اندر، فکر آخرت دی لگن ہے، موت یاد ہے، قبر یاد ہے، آخرت یاد ہے۔ حضرات میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح آکھیا ہے اللہ رب العالمین نے ایک بندے نو اختیار دے چھڑیا ہے، وہ اگر دنیا تے رہنا چاہے تاوی اودے مرنی ہے، اگر او بندہ اپنے رب دے نال ملاقات کرنے پسند کرے تاوی اودی مرنی ہے۔ حضرات اس بندے نے اللہ رب العالمین دے نال ملاقات کرنی پسند کر رہی ہے۔ حضرات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیتا۔ حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہو، تسی کیوں رو رہے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہتے ہیں کہ ساڈا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جدائی دا ٹائم آ گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں لوگ صحابہ کرام کہتے ہیں یہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا تے نہیں کہہ رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بندے دے ذکر کر رہے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور کوئی بندہ نہیں ہو سکتا، وہ میرے آقا نے جنہوں اللہ رب العالمین نے اختیار دے چھڑے، اگر دنیا تے رہنا پسند کر لے ان کبھی انہوں نے مرضی، لیکن انہوں نے اپنے رب دے کول جانا پسند کر لے۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر کسی بندے نے میرے کولوں بدلہ لینا ہوئے میں محمد حاضر بدلہ دینے واسطے تیار ہاں، میں محمد بیٹھا ہے دنیا تے میرے کولوں بدلہ لے لیا جائے، میرے کولوں آخرت کے اندر رب کی عدالت کے اندر بدلہ نہیں دیتا جائے گا۔ حضرات آج ہر بندہ اس دنیا کائنات میں زندگی بسر کرنے والا انسان سوچتا ہے میں کوئی میرے تو مارا ملے، میں اودے تے اپنے ہاتھ ٹھنڈے کر لیواں، میں اودے اپنے دل دی حبس کر لیواں، لیکن ایک اور کریا جے آج اس دنیا کائنات تے زندگی بسر کر رہے ہیں، کسے تے ظلم کر کے جائے گا، کسے دے نال زیادتی کر کے جائے گا، اگر اللہ رب العالمین دی عدالت میں جائے گا، اللہ رب العالمین دی عدالت میں جب جائے گا اللہ رب العالمین کو جواب دینا پائے گا۔ حضرات جو کرے جے غور کرے جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی کھڑا ہے، اللہ دے نبی جی جدوں تسی بدر دے اندر صفا کٹیاں صفا سیدھیاں کر رہے سو مینوں تسی چھڑی ماری سی، مینوں تسی چھڑی ماری سی، حضرات مینوں فلاں مقام تے تسی چھڑی ماری سی، میں بدلہ لینا چاہنا ہاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آجا میرے بھائی آجا میرے کو بدلہ لے لے، اس دنیا تے میں محمد تینوں بدلہ دین دا، میں تے اس دنیا تے بدلہ دے کے جاواں گا، اپنی عدالت دے اندر میں بدلہ دین دی طاقت نہیں رکھدا۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی منگوا لی، صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آنکھاں دے وچوں آنسو آنے شروع ہو گئے، آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چہرہ غصے دے نال لال پیلا ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں اے اللہ دے نبی دے پروانے تو بدلہ ساڈے تو لے لے، اللہ دے نبی نو معاف کر دے، انہیں کیا نہیں میں اللہ رب العالمین دے پیغمبر دے کولوں بدلہ لینا ہے، اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے چھڑی منگوا لی ہے، چھڑی منگوا لی ہے۔ جدوں بندہ کھول گیا ہے اللہ دے نبی جی میری کمر ننگی سی جدوں تسی مینوں چھڑی ماری سی، تہاڈی کمر تے کپڑا مبارک ہے، اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر مبارک پر کپڑا ہٹا لیا۔ حضرات میرے نبی دے صحابہ نے چڑی ایک سائڈ تے سڑ جتی، چڑی ایک سائڈ تے سڑ جتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی کمر مبارک پر چومنا شروع کر دیتا ہے، چومنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے کی کر رہے ہیں؟ انہیں کہا اللہ دے نبی جی میں تے بہانہ بلایا ہے کیوں تسی اپنی زبان نبوت دے نال گل کیتی سی، جڑا
بندہ جسم نبوت نو چوم لے گا اللہ رب العالمین اس بندے دے جہنم دی اگ نو حرام کر چھڈے گا حضرات نبی علیہ السلام دے صحابہ ول غور کرو نا جنہاں دے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں مولا تے راضی میرے تے راضی نے حضرات کو جو کرے دے غور کرے دے انہاں دے بارے اللہ رب العالمین نے قرآن اعلان فرمایا ہے میں اپنے نبی دے صحابہ تے راضی ہاں نبی علیہ السلام دے صحابہ میرے تے راضی نے حضرات کو جو کرے دے انہاں نو فکر آخرت دا اتنا ڈرے فکر آخرت دی اتنی ڈرے آخرت دا اتنا ڈرے قبر دا ڈرے حضرات اس دنیا کائنات تو زندگی بسر کر رہے ہیں حضرات گناہ بھی کوئی نہیں لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین دے کو ڈر دے نے حضرات تو جو کریا جے اور صحابہ جنہوں اللہ رب العالمین دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت دے نال جنت دی بشارتاں دیاں نے حضرات تو جو کریا جے میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے جنہاں دا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن درخت چڑھے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے علیہ مجمعین نے دیکھا دیکھ کے بھی کہنے نے اور دیکھو عبداللہ دیا پنڈلیاں ویکھو کنیاں بریک بریک پنڈلیاں نے حضرات صحابہ کرام دی ہنسی نکل گئی صحابہ کرام نے ہنسنا شروع کر دیتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پنڈلی کس طرح لیے ٹانگا ٹیڑیاں سننا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کو لا کے عرض کر دے اے اللہ دے رسول جی میری بریک بریک پنڈلیاں نو ویکھ کے میری بریک بریک پنڈلیاں اللہ رب العالمین نے بنائیاں نے میری بریک بریک پنڈلیاں عرش والے رب نے بنائیاں نے اج تواڈے ساتھی ویکھ کے مسکراتے میری شان میرے والے کے صحابہ اکرام مسکرا سے انگور کالے سن میرے اور تواڈے جن پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دا کی پتہ ہے اور نانو تیری شان دا کی پتہ ہے میرے کو کچھ تیرا مقام اللہ رب العالمین نے کی بنایا ہے میرے کو کچھ اللہ رب العالمین نے تیری شان کی بنائی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر اس دنیا کائنات کے ہوتے جہاں بہت بارے جنیاں مثالہ اللہ رب العالمین نے دیاں نے جنہیں بارے اللہ رب العالمین نے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں اے میرے پیغمبر اگر تو چاہے تیرے واسطے اور پار سونے کا بنا دیتا جائے حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ ایک شہر دے تیری آنکھیں پنڈلیاں اللہ رب العالمین رکھ دے اور دوسرے درازی جو پڑھنے دے اندر احد پہاڑ کو رکھ دے حتیٰ کہ احد پہاڑ کا وزن تیری بریک پنڈلیاں نہ کم ہو جائے گا حضرات تو جو کریا جے غور کریا جے اس تو علاوہ کسی دے رنگ دیکھ کے انہوں رنگ دا تانا نہ ماریا کرو میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک غلام ہے حبشے دے اندر رہنے والا ہے نام کا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کائنات سے چل رہے ہیں نبی علیہ السلام جنتی سیر کر رہے ہیں جنتی سیر کر رہے ہیں حضرات چلتے مکے دیا گلیاں دے اندر نے چلتے مدینے دیا گلیاں دے اندر نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن نبی علیہ السلام دے چلن تو اگے اگے چلن دی کلمہ دی آہٹ آ رہی ہے نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین کو پوچھا ہے اے کون خوش نصیب ہے کڑائی نہ بختہ والا ہے جنہاں میرے تو پہلے جنت دے اندر سیر کر رہے ہیں جنت دے اندر چہل قدمی کر رہے ہیں حضرت
جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین نے کہا اے اللہ دے محبوب جی کے توڑا غلام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جے چلے مکہ دی گلیاں دے اندر نے اللہ رب العالمین انہاں دے قدماں دی آہٹ اللہ جنت دے اندر حوراں نوں سنائی دے رہا ہے حضرات جدو اللہ رب العالمین دے پیغمبر جدو واپس آئے نے آگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پوچھا ہے اے بلال دس تسی کیا عمل کر دے ہو جس کی وجہ کر کے تو آٹے قدمہ دی آٹھ اللہ جنت دے اندر حورا نو سنا رہے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اے اللہ دے نبی جی میں جدو ہی مسجد دے اندر آنا دو رکعت نفل پڑھنا اتحیات المسجد پڑھ کے بیٹھ جانا اور دوسرے نمبر پہ میں جدوں میں وضو کرنا میں دو رکعت اتحیات الوضو پڑھ لینا حضرات کو جو کریا جے غور کریا جے اسی بھی غور کرو میں بھی غور کرا کہ اسی بھی کدے اے عمل کیتا ہے اسی مسجد کے اندر آپ کے بیٹھ کے گپاں لانیاں شروع کر دینے ہیں گلاں کرنیاں شروع کر دینے ہیں کدے اسی مسجد کے اندر آپ کے دو رکعت نفل پڑھے نہیں یا نہیں پڑھے غور کریا جے اپنی زندگی کا محاسبہ کر لو حضرات اپنی زندگی کا محاسبہ کر لو کوئی پتہ نہیں زندگی کس موڑ پہ ختم ہو جاوے جے کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے جے کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے اوہ تو لینا اوہ میں لینا اٹھے مسافرہ دوبارہ نہیں آنا اٹھے مسافرہ دوبارہ نہیں آنا حضرات اللہ رب العالمین دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو جاندے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافتی حضرات وہ عثمان جڑے 44 لاکھ مربع میل دے حکمران نے حضرات کو آئے نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تیمارداری کرنے واسطے وہ آگے کہنے نے حضرت جی آپ نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں اپنے بھائی حضرت عبداللہ نے پوچھتے ہیں میرے بھائی تجھے کچھ کھانا بھی ہے کہ نہیں کھانا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر دے لیٹے ہوئے نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے کی کھانا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بھی جے اگر تسی کچھ کھانا چاہو میں تینوں منگوا کے دے دوں میں تینوں دے دوں وہ اب کی کہنے نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہنے نے عثمان جی چیز میں لینا چاہنا وہ تو میں نے لیا کے نہیں دے سکتا حضرت تسی میں نے لیا کے نہیں دے سکتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہا ہے عبداللہ جی میں اس کا وقت وقت خلیفہ میں مسلمانہ دا حکمرانا اگر میں اس ملک دے اندر نہیں ملے گا میں نال دے حکم ملک دے اندر منگوا لے گا حتیٰ کہ اتنے تک بحث چل گئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اور کی کہتے ہیں اللہ اچھا پھر کسی کہنے اگر میں دونوں منگوا کے دینا جاؤ اللہ رب العالمین دے کے دعا کرو اللہ میں معاف کر دے اللہ میرے گناہ معاف کر دے اسی بھی کدے سوچے اس طرح کدے اسی بھی اللہ کو معافی مانگیے جنہ دے بارے اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون حضرات جنہوں میری گناہگار زبان پہ یقین نہ ہوئے ترجمہ والا قرآن اٹھا کے خود مطالعہ کر لیا جے 28واں سپارہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت سے حضرات جنہوں جو اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت میں دال جنت کی بشارت کے دے گئے انہوں نے فکر آخرت کا اتنا ڈارے فکر آخرت کا اتنا ڈارے حضرات آج میں نے اور توانوں کیوں نہیں ڈر لگتا موت کیوں نہیں
یاد سانو موت کیوں نہیں یاد آ رہی سانو قبر کیوں نہیں یاد آ رہی سانو قبر دے اندر کیوں جانا یاد کیوں نہیں آ رہا حضرات اج اللہ رب العالمین دے گھروں پاک دے اندر اٹھنا ہے لیکن اپنے گناہاں تے نادم ہو کے اللہ رب العالمین دے سامنے اپنے گناہاں تے شرمندہ ہو کے اللہ رب العالمین دے اپنے گناہاں دی معافی مانگ کے اٹھنا ہے اللہ مالک کو دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی وچ قرآن و سنت نو اپنانے دی توفیق عطا فرمائے اللہ میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ مینوں اور قرآن سے ایمان ہے اور تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات رمضان المبارک کی چند گھڑیاں باقی نے انہاں وچ اللہ رب العالمین دے سامنے گڑگڑا لو اپنے گناہاں تے شرمندہ ہو کے اپنے گناہاں تے نادم ہو کے اللہ رب العالمین دے سامنے آ جاؤ اللہ رب العالمین کو راضی کر لو کوئی پتہ نہیں زندگی دا آئندہ رمضان ہوے شاید ساڈے جو کوئی نہ ہوے حضرات اج تہیا دل سچے دل نال کر کے اللہ رب العالمین کو منا لو اللہ ساڈے گناہ معاف نہیں کرے گا اللہ ساڈے گناہاں نیکی اندر تبدیل کرے گا انشاءاللہ اللہ رب العالمین دی رحمت اتنی وسیع ہے وآخر دعوانا الحمدللہ